They sent destruction to millions of people. ISIS ایک ایسا گروپ جس کی مٹھی میں دو ملک سیریا اور عراق تھے، جس کی آرمی کی تعداد اسرائیل سے بھی زیادہ تھی۔ ایک بین الاقوامی سیلفی جہادی گروپ، ایک سابقہ غیر تسلیم شدہ نیم ریاست۔ اس گروپ کی ابتدا 2004 میں ابو عمر البغدادی نے کی، جو عراق شورش کے دوران القاعدہ کے ساتھ مل کر لڑتے تھے۔ اس گروپ کو 2014 میں عالمی سطح پر اہمیت حاصل ہوئی جب شام میں جنگ جاری تھا۔ ان گروپ نے جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عراق اور مشرقی شام کے بڑے علاقوں پر کامیابی سے قبضہ کر لیا۔ 2015 کے آخر تک اس گروپ نے 12 ملین افراد کی آبادی والے علاقے پر حکومت کی۔ جن علاقوں پر اس گروپ کا قبضہ تھا، اس علاقوں میں اس گروپ نے اسلامی قانون کی اپنی انتہا پسندانہ تشریح کو نافذ کیا۔ IS گروپ نے سالانہ بجٹ کا انتظام کیا جو $1 بلین سے بھی زیادہ تھا، اور مزید اس گروپ نے 30,000 سے زیادہ جنگجو بلانے کا حکم دیا۔ امریکی عراق اور گرد فورسز کے ساتھ ایک طویل اور شدید جنگ کے بعد ISIS گروپ نے مشرقی سطح کے تمام علاقوں کا کنٹرول کھو دیا۔ ان کوششوں نے اسے شمالی اور ساحلی افریقہ میں ایک اہم پیروکار بنایا۔ 2004 اور 2013 کے درمیان اس کا القاعدہ سے اتحاد تھا۔ اس گروپ نے اپنا نام اسلامک اسٹیٹ آف عراق رکھا تھا اور اس نے امریکی قبضے کے خلاف عراقی شورش میں حصہ لیا۔ اس گروپ نے بعد میں تقریباً 1 سال تک اپنا نام تبدیل کر کے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیونٹ رکھا۔ اس نے پہلے کہ وہ خود کو عالمی خلافت کا اعلان کرے، اس گروپ نے ایک خود ساخت خلافت کے طور پر اس نے دنیا بھر کے مسلمان ممالک سے فوج اطاعت کا مطالبہ کیا۔ اس کے باوجود کہ مرکزی دہائی کے مسلمانوں کی طرف سے اس کی قانونی حیثیت اور اقوام متحدہ اور زیادہ تر حکومتوں کی طرف سے اس کی ریاستی حیثیت کو مسترد کر دیا گیا۔ اگلے سالوں میں عراقی مسلح افواج اور شامی جمہوری فورسز نے IS گروپ کو پیچھے دھکیل دیا اور اس کی مالی اور فوجی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ ہتھیاروں، تربیت، سپلائز اور امریکی زیر قیادت اتحاد کی فضائی حملوں کی مدد سے تباہ کر دیا، اور بعد میں روس کی فضائی حملوں، ہم دھماکوں، کروز میزائل حملوں اور پوری شام میں فلسطینی والی زمینی حکومت عملی کے ذریعے، جس میں زیادہ تر توجہ IS کے ٹھکانوں کی بجائے شامی اپوزیشن کی مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ مارچ 2019 تک اسلامک اسٹیٹ آف عراق نے مغربی ایشیا میں اپنی تمام آخری علاقوں کو بھی کھو دیا، اور اس طرح 2019 میں اس گروپ کا خاتمہ ہوا، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بیان جاری کر دیا۔ Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS. He died like a dog. He died like a coward. حالانکہ اس گروپ نے 2023 تک افریقہ میں ایک اہم علاقے میں اپنا قبضہ موجود رکھا۔ اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں کی طرف سے اس گروپ کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کر دیا گیا۔ IS کی انسانی حقوق کے بڑے پیمانے میں پر خلاف ورزیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ شمالی عراق میں اپنی حکومت کے دوران اس نے یزیدوں کے خلاف نسل کشی شروع کی، جو عیسائیوں اور شیعہ مسلمانوں پر ظلم و ستم میں مصروف تھے۔ فوجی صحافیوں اور امدادی کارکنوں کا سر قلم کر کے اور کئی ثقافتی مقامات کو تباہ کر دیا۔ اس گروپ نے اپنے کنٹرول سے باہر کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر دہشت گرد حملوں کے طور پر بیان کردہ واقعات میں قتل عام بھی کیا ہے، جیسے نومبر 2015 کی پیرس میں حملہ، 2024 کی گرمان بم دھماکہ اور مارچ 2024 میں گروک سٹی ہال میں حملہ۔ اگر اسلامک اسٹیٹ آف عراق کی فوج کی بات کیا جائے تو اس کے پاس اتنی بڑی فوج کیسے آئی؟ اس فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، اور یہ 80 سے زیادہ ملکوں کے لوگ اس فوج میں شامل ہوئے تھے، اور اس گروپ کی بنیاد 1999 میں اردنی سیلفی جہادی ابو منصور الرزاقی نے جماعتی التوحید کے نام سے رکھی تھی۔ 2013 سے 2019 تک اس گروپ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کر رہے تھے، جو اسلامک اسٹیٹ کا خود ساخت خلیفہ تھا۔ ان کی موت سے پہلے اس کے پاس 2 نائب رہنما تھے، ابو مسلم اور ابو علی انباری۔ ابو مسلم عراق کے لیے اور ابو علی انباری شام کے لیے، دونوں ترک نسل کے تھے۔ البغدادی کو مشورہ دینے والی سینئر رہنماؤں کا بیز میں شامل تھے، جبکہ عراق اور شام میں اس کی کارروائیوں کا مقامی امیر کنٹرول کرتے تھے۔
جو نیم خود مختار گروپوں کے سربراہ ہے جنہیں دولت اسلامیہ اپنی صوبوں سے تعمیر کرتے ہیں، رہنماؤں کے نیچے مالیت، قیادت، فوجی معاملات، قانونی معاملات بشمول پھانسی کے فیصلے، غیر ملکی جنگجو کی مدد، سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور میڈیا سے تعلق کونسلیں ہے۔ اس کے علاوہ شورش کونسلز کے پاس اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ گورنرز اور کونسلرز کے تمام فیصلے شریعت کے گروپ کی تشریح کے مطابق ہو، جبکہ البغدادی نے پیروکاروں سے کہا تھا کہ وہ خطبات میں غلطی کرنے پر مجھے نصیحت کرے۔ مبصرین کے مطابق کسی بھی قسم کی دھمکی، مخالفت یا یہاں تک کہ تضادق بھی فوراً ختم ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو بلوم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور بلوم ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ فاروق فاروق على الجراء، دير بالكم دير بالكم.